یہ کہانی ہے دو پڑوسی ملکوں کی، یعنی پاکستان اور بھارت کی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ساتھ برطانوی سامراج سے آزادی پانے والے دونوں ملکوں کی تاریخ ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہو گئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو بانی پاکستان محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل بنے، اور دوسری طرف ہندوستان میں جواہر لال نہرو نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ محمد علی جناح کو احساس تھا کہ ان کے گرد مفاد پرستوں کا گھیرا ہے جو ہر صورت اقتدار چاہتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ دوسری طرف جواہر لال نہرو کانگریس کے سربراہ تھے جو سامراج کے خلاف جدوجہد کی لمبی تاریخ رکھتی تھی، بلکہ خود قائد اعظم بھی اس پارٹی کا اہم حصہ رہ چکے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کانگریس ہندوستان کی مڈل کلاس کی نمائندگی کرتی تھی۔ At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. مسلم لیگ پر جاگیرداروں، نوابوں اور سرداروں کا غلبہ تھا۔ اقتدار کا مرکز ملک کا مغربی حصہ یا موجودہ پاکستان تھا۔ محلاتی سازشوں کا گڑھ بھی۔ جناح پاکستان بننے کے بعد صرف 1 سال 2 ماہ زندہ رہے۔ انہیں اتنا وقت ہی نہ ملا کہ ملک کو کوئی سمت دے جاتے، اور باقی وقت سول اور ملٹری بیوروکریسی اقتدار کے حصول کے لیے ملک کے مغربی حصے کے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر وزرائے اعظم بنانے اور گرانے میں لگی رہی، جبکہ اسی دوران ہندوستان جواہر لال نہرو کی قیادت میں تیزی سے نئے ملک کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ 1950 میں ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے بھارت اپنا آئین بنا چکا تھا، جس کے تحت بھارت کو ایک سیکولر اور پارلیمانی جمہوری ملک قرار دے کر معاشرے کے تمام حصوں اور طبقات کو ان کے حقوق فراہم کرنے کی آئینی ضمانت دے دی گئی تھی۔ مسلح افواج سمیت ملک کے تمام اداروں کو ان کے آئینی فرائض اور حدود سے آگاہ کر دیا گیا تھا، جبکہ پاکستان میں اس عرصے کے دوران اقتدار کی لڑائیاں اور محلاتی سازشیں عروج پر تھیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے اکتوبر 1951 میں قتل کے بعد اکتوبر 1958 تک ملک میں 6 وزرائے اعظم بدلے گئے، جن میں خواجہ ناظم الدین 1.5 سال، محمد علی بوگرا 2 سال 3 مہینے 25 دن، چودھری محمد علی 1 سال 1 ماہ، حسین شہید سہروردی 1 سال 1 ماہ 5 دن، ابراہیم اسماعیل چندریگر 1 ماہ 29 دن، جبکہ فیروز خان نون کے حصے میں 9 مہینے 1 دن کے لیے وزارت عظمیٰ آئی۔ گویا وزارت عظمیٰ نہ تھی، بچوں کا کھیل تھی۔ اسی باعث 1956 تک ملک کا آئین نہ بن سکا، اور 10 سال تک اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک کو انگریز دور کے 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت چلایا گیا، جسے عبوری آئین کا درجہ دیا گیا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھارت میں کیا ہو رہا تھا۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، جو 27 مئی 1964 اپنی موت تک بھارت کے وزیر اعظم رہے، انہوں نے 1951-52 میں آزاد بھارت میں پہلے عام انتخابات کرا کر ملک کو مضبوط جمہوری ڈگر پر ڈال دیا تھا۔ خارجہ محاذ پر امریکہ اور سوویت یونین کی سرد جنگ میں غیر وابستہ رہنے کی پالیسی اختیار کی۔ وہ غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کے روئے رواں کے طور پہ جانے گئے، جبکہ پاکستان اس دوران خود کو امریکہ اور یورپ سے وابستہ کر چکا تھا۔ نہرو نے بھارت کو مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے اہم کام کیا، وہ زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل اور مقامی برادریوں کی خواہشات کا احترام کرنا شامل تھا۔ جبکہ پاکستان میں بنگالیوں کے اکثریت میں ہونے کے باوجود بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ لوگوں کی لسانی وابستگیوں کو قومی وحدت کے لیے خطرناک سمجھا گیا اور صرف اردو زبان سے وابستگی پر زور دیا گیا۔ 1971 میں ملک کے 2 لخت ہونے میں اس غلط پالیسی کا ایک بڑا حصہ تھا، کیونکہ متحدہ پاکستان کے اندر اکثریت میں ہونے کے باعث بنگالی بجا طور پر سمجھتے تھے کہ ان کی زبان کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ نہرو نے آزادی کے ابتدائی سالوں میں کامیاب زرعی اصلاحات کر کے جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کے برعکس پاکستان میں طاقتور اور حکومت میں موجود جاگیرداروں نے زرعی اصلاحات کی کوششوں کو آسانی سے ناکام بنا دیا۔ نہرو نے 1951 میں بھارت کے پہلے 5 سالہ منصوبے میں صنعت کاری، مخلوط معیشت، تعلیم اور سائنسی اداروں کے قیام پر توجہ دی، جبکہ پاکستانی قیادت کوئی طویل المیعاد
پالیسی بنانے کے بجائے اپنے ذاتی اقتدار کی لڑائیوں میں الجھی رہی۔ مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے، وہاں مسلم لیگ کے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے کارکنوں اور رہنماؤں کی ایک بڑی جیب موجود تھی، مگر پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہاں تک کہ 70 میں ہونے والے الیکشن میں مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کی مڈل کلاس کی نمائندے کے طور پر الیکشن بھاری اکثریت سے جیت کر بھی وزیر اعظم نہ بن سکے۔ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ نے 300 میں سے 160 نشستیں حاصل کی تھی، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان سے 80 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ مغربی پاکستان سے 80 سیٹیں رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو مجیب سے اقتدار میں برابری کا مطالبہ کر رہے تھے، جس کے لیے انہیں فوجی عامر یحییٰ خان کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اسی ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ مشرقی پاکستان میں فوج کی جانب سے آپریشن سرچ لائٹ کی صورت میں نظر آیا، جس نے قیام پاکستان کے ابتدا ہی سے محرومی اور امتیازی سلوک کا شکوہ رکھنے والے محب وطن بنگالیوں کو مایوسیوں کی آخری دہلیز پر پہنچا دیا اور مجیب الرحمان کو غدار قرار دے دیا گیا، جس کے بعد انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ریاست کے اس جابرانہ رویے پر مجیب الرحمان کے خیالات کچھ یوں تھے۔ পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন, তারপরে আপনি ঠিক করুন। আমি এই কথা বলেছিলাম। তোমরা আমার ভাই, তোমরা বাড়াকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না, কিন্তু আর আমার বুকের পর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভালো হবে না। 7 কোটি মানুষকে তাবায় রাখতে পারবো না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না। মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি নন বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের জন্য বদনাম না হয়। اور پھر غدار اکثریت نے محب وطن اقلیت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ہمارے موجودہ حالات سے لگتا ہے کہ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، ہم آج بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جس نے ہمارے وطن کو دو لخت کیا۔ انقلابی شاعر حبیب جالب نے سانحۂ مشرقی پاکستان سے پہلے حکمران طبقات کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنے کے لیے جو شعر کہے وہ آج بھی بھرپور معنویت رکھتے ہیں۔ جالب نے کہا تھا، محبت گولیوں سے دھو رہے ہو وطن کا چہرہ، خون سے دھو رہے ہو گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔